غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خالق کائنات کا بے حد کرم ہے اور اسی کے فضل سے الحمدللہ اسی کے فضل سے الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم جمعۃ المبارک کے ان پیارے لمحات میں رب العالمین کے دربار میں موجود ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی رب العالمین دین سے صحیح معنوں میں وفاداری نصیب فرمائیں. ہجرت کے تیسرے سال کی نشست آج اختتام کے قریب ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اعلاء کلمت الحق کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن جبیر اور جلیل القدر صحابہ کرام علیہم رضوان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ان کی آنکھیں الگ کر دی گئیں اور ان کے جسم کے حصے جدا جدا کر کے ان کے نقوش کو بھی تبدیل کر دیا. اب جنازوں کی باری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں شہید ہونے والے بے شمار صحابہ کرام علیہم رضوان کو انہی حالت میں تدفین کر دی کہ کسی کے پاس ایک چادر تھی، کسی کے پاس آدھی چادر تھی اور کسی کے جسم کا حصے کو اتنا نقوش کو تبدیل کر دیا کہ ان کے چہرے بھی پہچان میں نہیں آ رہے تھے. دشمنان اسلام نے رسول اللہ کے صحابہ کو دین کے لیے چہرے بھی بدل دیے تھے. آپ کے بھائیوں میں سے کسی کی پھپھی میں سے کسی کی بہن نے آ کر اپنے بھائی کی لاش کو یا اپنے بچوں کی لاش کو پہچانا کہ یہ فلاں صحابی ہے، یہ فلاں صحابی ہے. یہاں تک کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سینہ مبارک سے پہچانا کہ یہ حمزہ ہیں. اور جب آپ کے جنازے کا وقت آیا تو اس طرح ترتیب طے پائی تھی کہ ایک جنازہ رکھا جاتا اور پھر دوسرا جنازہ آتا، وہ پڑھ لیا جاتا، پھر تیسرا جنازہ لاتے، پھر وہ پڑھ لیا جاتا تو چوتھا. حالانکہ شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر بے شمار جنازے ہوں اور ان میں خواتین بھی ہوں اور مرد بھی ہوں تو عورتوں کے جنازے ایک ساتھ رکھ دیے جائیں اور مردوں کے جنازے ایک ساتھ رکھ دیے جائیں. صفوں کے قریب مردوں کے جنازے ہوں اور پھر آگے عورتوں کے جنازے ہوں. مگر یہاں تو سارے شہید مرد ہی تھے، لیکن یہ مسئلہ دینی ہونے کے باوجود بھی رسول اللہ نے سب کے جنازے الگ الگ پڑھے اور اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک احد میں شہید ہونے والوں کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے. ایک ساتھ بھی پڑھ دیتے تب بھی سب کے جنازے ادا کر دیے جاتے، لیکن ایک ایک کر کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے جنازے پڑھے. لیکن حضرت حمزہ سے میرے محبوب کو اس قدر محبت تھی، الفت تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہر ایک کے جنازے کے ساتھ حمزہ کا جنازہ پڑھایا جائے گا. کہ اب اس شہید کی لاش کو لایا جاتا اور رسول اللہ کے سامنے اسے رکھ دیا جاتا اور اس کے دوسری جانب حضرت حمزہ کا جنازہ موجود ہوتا. 70 تقریباً صحابہ کرام علیہم رضوان کے جنازے
وہاں پر اسی وقت پڑھے گئے، ایک کے بعد ایک کر کے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلام میں وہ واحد انسان ہیں، وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کے جنازہ ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ امام الانبیاء نے پڑھایا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی بڑی شان ہے۔ اور جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کرنے کی تدفین کی باری آئی تو آپ کے پاس ایک چادر موجود تھی، اور ایک چادر کا حصہ جو کچھ بقیہ تھا وہ آپ کی بہن نے دے دیا تھا۔ کہا کہ اس کے اندر میرے بھائی کی لاش کو دفن کر دو۔ اور وہ چادر بھی اتنی مختصر تھی، وہ اسد اللہ، وہ اللہ کے شیر، وہ رسول اللہ کے شیر، وہ حضرت حمزہ جو میرے محبوب کے سب سے پسندیدہ چاچا ہیں، کہ آپ ایمان بھی صرف اور صرف رسول اللہ کے دل کو خوش کرنے کے لیے لائے تھے، کہ آپ کے بھائی ابو جہل نے میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف دی تھی۔ آپ کی خادمہ نے بتا دیا کہ جب آپ شکار پر گئے تھے تو آپ کے بھتیجے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بھائی نے تکلیف دی ہے۔ فوراً آپ پلٹے اپنے بھائی کے پاس، 2-3 گھوسے مارے اور پھر رسول اللہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ میں نے آپ کے اس چماٹ کا بدلہ لے لیا ہے۔ آپ مسکرا کر کہنے لگے میں ان کاموں کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو لوگوں کو دین حق کی طرف بلانے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دل میرا خوش یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرا کلمہ پڑھ لیجئے اور مجھ پر ایمان لے آئیے۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت حمزہ نے کہا کہ آپ کا دل اس میں خوش ہوگا کہ میں ایمان لے آؤں، آپ کا کلمہ پڑھ لوں، آپ کے رب کی عبادت میں لگ جاؤں، تو سنیے آپ نے اسی وقت رسول اللہ کا دل خوش کرنے کے لیے اسلام قبول فرما لیا تھا۔ اور پھر جنازے کی باری آئی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کو 70 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ایک کے بعد ایک پڑھا۔ اور پھر یہ خبر آپ کو جس طرح ہم نے پچھلی نشست میں سنا کہ مدینہ منورہ بھی پہنچ چکی تھی کہ مسلمانوں پر کافروں نے دوسری جانب سے حملہ کر دیا ہے۔ بہت سے لوگ مدینے سے اپنے اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ ان شہیدوں اور زخمیوں سے ملاقات کے لیے اور ان کی دل جوئی کرنے کے لیے پہنچے تھے، اور ان کے اندر بے شمار لوگ بھی تھے۔ جب وہ اپنے اپنے رشتہ داروں کی لاش کے پاس گئے، روتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے گھروں میں سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ تو میرے محبوب نے پوچھا کہ یہ روتے کیوں ہیں؟ کسی نے بتایا کہ فلاں شہید کی بہن رو رہی ہے، فلاں شہید کا بھائی رو رہا ہے۔ گھر میں سے ایک جنازہ اٹھے نا تو حالت غیر ہو جاتی ہے۔ کل دھماکہ ہوا، کتنے لوگ زخمی ہو گئے، اب ان زخمیوں کی حالت کیا ہوگی؟ ان کو دیکھنے والا کون ہوگا؟ اگر زخمیوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے تو جنازے ایسے ہم کب اٹھا سکتے ہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے 70 شہید اور شہداء کے جنازے ایک ساتھ اٹھائے۔ مدینے کی ان آنے والے لوگوں میں آہو بکا کی آوازیں بلند ہو گئی۔ اس وقت کیفیت کچھ ایسی تھی کہ میرے محبوب نے انہیں کچھ بھی نہ کہا۔ جب سب کے جنازے تدفین کر لیے گئے، پھر بھی ایک خاتون کی رونے کی آواز آ رہی تھی، تو پوچھا کہ یہ کیوں روتی ہے؟ کہا یہ فلاں صحابی کے گھر والے ہیں، اس لیے روتے ہیں کہ بدر میں ان کے 2 بھائی اور والد شہید ہو چکے تھے، اور اب یہاں پر ان کے یہ دوسرے بھائی بھی شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے مسکرا کر اس خاتون سے کہا کہ تم رو مت اپنے خاندان والوں کے لیے، اس لیے کہ جو بھی دین کے لیے اس بدر میں اور احد میں شہید ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان سے خاص ملاقات فرما رہا ہے۔ یہ دین کے نام پر شہید ہونے والوں کو رسول اللہ کی جانب سے تحفہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان عورتوں کے پاس سے گزرے جہاں آہو بکا چل رہی تھی، حضور کے کہنے پر انہوں نے خاموش کروا دیا، اور پھر رہتی دنیا تک یہ بات بتا دی کہ اب جنازے کے بعد ماتم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آہو بکا اس انداز میں کہ کپڑے پھاڑ لیے جائیں، چھری سے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا جائے، اس طرح کا فیصلہ قیامت تک کے لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ مگر اتنا ضرور کہا کہ جب سب ایک دوسرے کے لیے رو رہے تھے تو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ایک جملہ کہہ کر آگے نکل گئے، فرمانے لگے کہ انصار کی خواتین اپنے اپنے رشتہ داروں کے لیے رو رہی ہیں، ہر بھائی ہر بہن اپنے بھائی کے لیے، ہر اولاد اپنے والد کے لیے آہو بکا کر رہا ہے۔ کاش کہ کوئی حمزہ کے لیے بھی روتا، اما حمزۃ فلا بواکی لہو
کاش کوئی میرے چاچا کے لیے بھی رو رہا ہوتا اور وہاں پر ان کی روح کو سکون پہنچاتا کہ ہے کوئی ان کے پیچھے محبت کرنے والا جو ان کی محبت میں رو رہا ہے۔ جب یہ سنا تو حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں میں فوراً اٹھا اور میں اپنے گھر کی خواتین کے پاس گیا اور ان سے کہا، اپنی بہنوں سے، اپنی پھوپھیوں سے، کہ جاؤ رسول اللہ کے گھر میں تعزیت کر کے آ جاؤ کہ آج ان کے سب سے پسندیدہ چہیتے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ کے گھر کی خواتین رسول اللہ کے گھر پر آ کر افسوس کرنے لگیں، حضرت عائشہ سے کہنے لگیں کہ آپ کے وہ جو ہمارے محبوب کے جو سب سے پسندیدہ چاچا تھے، جن کی محبت حضور کی محبت کی علامت تھی اور جن سے دشمنی حضور سے دشمنی کے برابر تھی، آج وہ ہم میں نہیں رہے، ہمیں بڑا افسوس ہے۔ پھر نماز عشاء ادا کر دی گئی۔ دوسرے دن صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ، ماتم اور اس طرح کی تمام چیزوں سے بنا کرنے کے بعد ایک بات ضرور ارشاد فرمائی، اور اس کا خلاصہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کی تفسیر کے اندر اسی منگل کے دن سماعت کیا تھا۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ممبر لگا دیا گیا، آپ ممبر رسول پر جلوہ فرما ہوئے، آپ نے کہا انی فرط لکم و انی واللہ لانظر الی حوضی، بے شک میں تمہارے واسطے ایک کشادہ چیز لے کر آیا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ جس نے مجھے حوض عطا فرمایا ہے، وانی اعطیت مفاتیح خزائن الارض، اور میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خالق اور مالک رب نے مجھے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں۔ او مفاتیح الارض، صحابی کہتے ہیں یا تو خزانے کی چابیاں یا آسمان و زمین کی چابیاں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں، اور یہ بھی فرما دیا کہ میں وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، جہاں میرے محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے ذریعے اور اس امت کے لیے یہ بشارت دی کہ اے لوگو یہ گواہ رہنا کہ اللہ نے مجھے حوض عطا کر دیا، حوض کوثر بھی دے دیا، میں اپنے پیاسے امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے جام پلاؤں گا قیامت کے دن۔ جہاں میرے رب نے مجھے زمین کے خزانے دے دیے، وہیں یہ بشارت بھی دی کہ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، خدا کی قسم میرے بعد میری امت شرک نہیں کر سکتی ہے، مگر مجھے ایک بات کا تم سے خوف ہے، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تم میرے بعد دنیا کی بروتی کے اندر، دنیا کے مال کے حرص میں پھنس نہ جاؤ۔ شرک کا خوف نہیں ہے مگر دنیا میں پھنس جانے کا مجھے اے امتیوں تم سے خوف ہے۔ یقیناً صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ آیتیں اور یہ فرامین بیان ہو رہے تھے، لیکن پیغام میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ آج ہم ذرا غور تو کریں۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے بتا دیا میری امت شرک نہیں کر سکتی ہے، لیکن یہ بات بتا دی کہ میری امت سے مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میری امت دنیا کے کاموں کے اندر پھنس جائے گی، مال کے اندر اتنا پھنس جائیں گے کہ آج دیکھ لیجئے ہم ساری چیزوں کو کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کام ہے، آدمی کو بھی کہہ دیتے ہیں فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، نماز تک کو بھی ہم کہہ دیتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، ذکر کو بھی ہم کہہ دیتے ہیں بند الفاظ میں بہت مصروف ہوں، 2 فرض پڑھنے کے فوراً بعد مجھے نکلنا ہوتا ہے۔ افسوس، میرے محبوب نے فرمایا اے صحابہ جب تم جنت کی کیاری سے گزرو نا تو پھل توڑ لیا کرو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ جنت کی کیاری کس نے دیکھی ہے، پھل کیسے توڑیں؟ کہا جب ذکر کی محفل کی آواز سنو تو بیٹھ جایا کرو، گویا تم نے جنت کے پھل حاصل کر لیے ہیں۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم دنیا کو 12 گھنٹے 14 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتے ہیں۔ ایک شخص کے بارے میں مجھے پتا چلا جو 5 گھنٹے سوتا ہے اور 16 گھنٹے ڈیوٹی دنیا کو دیتا ہے، اور اگر آپ اس سے کہتے کہ جاؤ نماز کے لیے آ جاؤ بھائی وقت ہو چکا ہے نماز کا، تو ایک ہی جملہ اس کی زبان پر تھا بہت مصروف ہوں، ٹائم نہیں ملتا ہے۔ جو شخص دنیا کے لیے 16 گھنٹے نکال رہا ہو اس کو اپنے پروردگار کے حضور جھکنے کا بھی وقت نہیں ملتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت نہیں دی، آپ لاکھوں کے پراپرٹی کے مالک نہیں ہیں، لیکن اس سے کے مقابلے میں اللہ نے آپ کو سجدے کی توفیق دی ہے، تو شکرانے کے طور پر روزانہ رات کو 2 رکعت پڑھنے چاہیے، کیونکہ لاکھوں کی پراپرٹی تو ایک دن آنی جانی ہے،
باپ کا جنازہ رکھا ہوتا ہے، بچے وراثت کے مسائل پر جھگڑ رہے ہوتے ہیں، باپ کی پراپرٹی پر جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایسی دولت کا کیا فائدہ تھا کہ باپ کے جنازے کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا بھی بچوں کو جو ہے وقت نہ ملا، کام کاج میں لگے ہوئے ہیں۔ لہذا میرے پیارے اور محترم بھائیوں، آج بھی وقت ہے، جس دین کے لیے صحابہ کے جسموں کے نقوش بدل دیے گئے، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اس دین کو سمجھنے کے لیے اپنا وقت نکالیے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح آپ نے پچھلے جمعۃ المبارک کو ایک وظیفہ حاصل کیا تھا کہ جو جان، مال، عزت اور جلنے دبنے پھٹنے سے محفوظ ہونے کا وظیفہ ہے، اسی طرح ڈیڈ لائن کا ایک میرے محبوب کے فرمان کے مطابق اس وظیفے کو جو شخص صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر موذی امراض سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا وہ نوجوان جس کو ڈکیتی کی واردات میں مار دیا گیا، مارنے والا بھی کوئی اور نہیں، ہمارے محافظ ہی ہوتے ہیں جنہیں ہم پولیس والا کہتے ہیں۔ وہ نکلا ڈاکو آدمی، آج ہمارے محافظ ہمارے دشمن ہو گئے ہیں۔ بس ایک ہی سہارا ہے کہ ہم ان وظائف کو اپنی زندگی میں معمول بنا لیں، صبح اور شام پڑھنے کی عادت بنائیے، تو انشاءاللہ ساری برکتیں رحمت رب عطا فرمائے گا۔ آئیے مل کر ان اوراد و وظائف کے ایک صیغے کو دہرا لیتے ہیں تاکہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ بعض احباب یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر موذی تکلیف دہ چیز سے بچنے کی دعا ہے۔ صبح اور شام اس دعا کو اگر 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو پورے 24 گھنٹے کے لیے ہم رب العالمین کی حفاظت میں رہ سکتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر موذی امراض سے شفا عطا فرمائیں۔ آنے والے منگل کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے حوالے سے ہماری اس مسجد میں مختصر سی نشست ہے، مرد و خواتین کے لیے شرکت کی درخواست۔